کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بنی نوع انسان گناہ گار ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم عن الخطا قرار دے دیا گیا ہے۔ باقی ہر ایک چھوٹا بڑا، مولوی ہو، مفتی ہو، عام ہو، پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، گناہ گار، کسی سے کم اور کسی سے زیادہ۔ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کے ذریعے یہ ہمیں بتا دیا تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم وہ کر لو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے عمرہ۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے درمیان کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ سب کے سب اس عمرے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب مسلمان عمرے کے لیے جاتے ہیں، جا کر کے انہوں نے عمرہ کر لیا، لیکن اسی روز یا دوسرے روز، تیسرے روز، چوتھے روز، جتنے روز وہاں رہ رہے ہیں، روز کے روز سر کا تھوڑا تھوڑا حصہ منڈواتے رہتے ہیں اور نئے نئے عمرے مسجد عائشہ سے کرتے چلے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مکہ مکرمہ میں رہے، ایک کے علاوہ آپ نے دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ آپ نے مختلف سالوں میں 4 عمرے کیے ہیں، اور جس دفعہ بھی آپ بیت اللہ خانہ کعبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے ایک سفر میں آپ نے کئی عمرے نہیں کیے۔ خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگ یہ مسجد عائشہ جا کر کے احرام باندھ کے آتے ہیں اور پھر عمرہ کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر یہی، اس سے اگلے دن پھر یہی۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دلیل کیا لی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ مینسس کے ایام آ گئے، ان کو عمرہ نہیں کر سکیں، رونے لگی۔ نبی نے جب دیکھا، پوچھا، معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ میں نہیں جانا، اور اس کے علاوہ باقی حاجی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ حج پورا ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں یہ بات رہ گئی، سب نے عمرہ بھی کیا، میں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا، تم اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ تنعیم پر۔ یہ وہی تنعیم جگہ ہے جو میقات ہے اور وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اسی کو مسجد عائشہ بھی نام دے دیا گیا۔ وہاں لے جاؤ اور احرام بنوا کر کے لا کے ان کو عمرہ کرا لو۔ چنانچہ عمرہ کر لیا گیا۔ اب لوگوں نے اس کو دلیل بنا لی، حالانکہ دیکھا جائے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عمرہ کیا ہے ان کی مجبوری تھی، یہ عذر تھا، اس عذر کے پیش نظر ان سے یہ عمرہ وہاں سے کروایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر کے کیوں نہیں وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا؟ دوسرا یہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی بہن کو لے کے گئے تنعیم پر، جس کو ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں سے خود احرام نہیں باندھا، صرف اپنی بہن حضرت عائشہ کو لے کر کے آئے ہیں اور انہیں عمرہ کروا دیا، خود عمرہ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر یہاں سے ہر ایک کے لیے بلا عذر شرعی، بلا مجبوری یہ عمرہ جائز ہوتا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ کرتے؟ یقیناً وہ بھی کرتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی دور سے سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں، کئی عمرے کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آسان نسخہ بتا دیا کہ تم عمرے پر عمرے کا ثواب لے لو۔ جب مدینہ منورہ جانا ہو جائے اور وہاں پر 4 دن، 5 دن، 8 دن، 10 دن، جتنے دن بھی رہنا ہو، اگر اپنے گھر سے روزانہ وضو کر کے
مسجد قباء جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ روزانہ عمرے کا ثواب لے لیجیے، اس میں اتنی تھکان بھی نہیں، اتنی محنت اور مشقت بھی نہیں، عمل مختصر سا ہے، لیکن عمرے کا ثواب اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمرے جو ہے عمروں پر عمرے کرتے چلے جاتے ہیں، جو سنت سے ثابت نہیں۔ اس لیے میں تمام زائرین مکہ مدینہ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں تو وہ ایک ہی عمرہ کریں، ہاں طواف بیت اللہ کا زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ طواف ایک ایسا عمل ہے کہ کسی اور عمل کے کرنے پر طواف کا ثواب نہیں بتایا گیا، عمرے کا البتہ ثواب بتایا گیا ہے فلاں فلاں عمل کے اوپر۔ اس لیے وہاں بغیر گنتی کے آپ صرف 7 راؤنڈ خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے لگائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کا ایک طواف ہو گیا۔ پھر جب ہمت ہوئی پھر پڑھ لی، ہر نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ ایک ایک طواف کر لیں، وہاں پر دیکھیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام سامعین کو اپنے بیت اللہ کی زیارت اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما دے، عمرہ اور حج ہمیں نصیب فرما دے، اور جو مسلمان گئے ہوئے ہیں وہاں عمرے اور حج کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔